الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصی نعمہ ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الامم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق وبقدرته والنشر الرياح وبرحمته وبصفور ميدان عبده اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید والاخلاص له نبی الصفات عن كل شهادة صفات انه غیر الموصوف انه غیر الصفات فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن اشار الیه فقد عاده فمن عاده الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی الرحمت وقادر المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتزل بعد من الحلقت سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین علیہ السلام کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما. ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے. سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اجازت ہے بات شروع کی جائے. حمد ہے اس اللہ کی. توجہ میری طرف. حمد ہے اس اللہ کی جس نے 14 کو 14 بار محمد ہی بنایا. لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا. سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا ابو زر بنایا، بے داد کو دیکھا مقداد بنایا، بے مال کو دیکھا بلال بنایا، مجبور کو دیکھا مختار بنایا. سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا گر بنایا، آسی کو نوازا ہر بنایا. لاکھوں کروڑوں درود اور سلام اس گھرانے عصمت پر کہ جو کہیں بے دل کے دل کی آواز نظر آتا ہے، جس گھر کا بچہ بچہ آدم ساز نظر آتا ہے، جو کہیں قبلے کا قبلہ کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا ہے. اور واجب العزت ہے وہ شخص جسے یہ گھر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اور واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے. واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے. 9 محرم کی رات شب عاشور اصحاب حسین جمع ہے اور حسین خطبہ دے رہے ہیں. بہت ہی مشہور خطبہ مولا حسین کا. خطبہ دیتے دیتے مولا نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ یہ تھا، مولا فرماتے ہیں کہ لا علم اصحاب خیر من اصحابی. میرے علم میں میرے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب نہیں.
حسین فرما رہے ہیں میرے علم میں میرے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب نہیں. اب سب سے پہلا سوال یہاں پہ تو یہ بنتا ہے کہ حسین کا علم کتنا ہے. جو حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں، یہاں پہ سوال تو یہ بنتا ہے کہ حسین کا علم کتنا ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ حسین جو کہہ رہے ہیں کہ میرے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب نہیں، تو کیا حسین نے اپنے نانا کے اصحاب کو نہیں دیکھا؟ اپنے بابا کے اصحاب کو نہیں دیکھا؟ اپنے بھائی حسن کے اصحابیوں کو نہیں دیکھا؟ پھر حسین کو فرمانے، یعنی حسین کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا حبیب میرے نانا کے سلمان سے افضل ہے، میرا جان میرے نانا کے سلمان سے افضل ہے، میرا حر میرے نانا کے سلمان سے افضل ہے. اور سلمان کون ہے؟ جو رسول کا ساتھ 550 سال رسول کے ساتھ رہا، وہ سلمان. رسول کے پاس آنے سے پہلے سلمان کا نام روزبا تھا، اور حضرت عیسیٰ کے حواریین میں سے ایک تھے سلمان. روزبا نام تھا اور جناب عیسیٰ کے حواریین میں سے ایک تھے. جناب عیسیٰ کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ جاتے تھے. ایک دن سارے بیٹھے ہوئے تھے اور جناب عیسیٰ گفتگو کر رہے تھے، تو گفتگو کرتے کرتے جناب عیسیٰ نے حضرت محمد اور مولا علی کا نام لیا. جب ان دونوں کا نام لیا تو سلمان کے دل میں کچھ ہوا، اور سلمان اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور عیسیٰ کے قریب جا کے کہا، اے نبی اللہ، اے روح اللہ، آپ مردے زندہ کرتے ہیں لوگوں کے، لوگ آپ کے پاس مردے زندہ کروانے آتے ہیں، مجھے کوئی مردہ زندہ نہیں کروانا، لیکن میرے حق میں ایک دعا کر دے. تو جناب عیسیٰ نے کہا، سلمان کون سی دعا؟ تو سلمان نے مسکرا کے کہا، میرے لیے دعا کر دے کہ میں اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک میں محمد اور علی کی زیارت نہ کروں. مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں محمد اور علی کی زیارت نہ کر لوں. سلمان نے اتنا کہا. عیسیٰ نے کہا، جا سلمان، تیری دعا قبول ہوئی، اور جب محمد اور علی کی زیارت کرے تو میرا سلام کہنا. جب ان دونوں بھائیوں کی زیارت کرے تو میرا سلام کہنا. بس وہ دن تھا. اس کے بعد سے سلمان کے لبوں پہ محمد علی، علی محمد، محمد علی، علی محمد، بس یہ سلمان کا ورد بن گیا. سلمان کی زبان پہ ہر وقت علی محمد، علی محمد. ایک دن سلمان کی ماں نے سن لیا، اور سلمان کی ماں نے کہا، سلمان یہ کیا، کون سا ورد وظیفہ کر رہا ہے، کون ہے یہ دونوں، محمد اور علی؟ تو سلمان نے مسکرا کے کہا، کائنات کے مشکل کشا، کائنات کے مالک، کائنات کے مالک ہیں یہ. تو سلمان چھوڑے، کیوں چھوڑوں، یہ میرے دل میں بسے ہیں. ابھی جا کے تیرے باپ کو بتاتی ہوں. چلی ماں اور جا کے سلمان کے باپ کو بتایا کہ سلمان بے دین ہو گیا ہے اور اس نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا. سلمان کا باپ تھا آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا. سلمان کا باپ چلا اور سلمان کے قریب آیا. کہا، سلمان کیا سن رہا ہوں، کون ہے یہ محمد علی؟ سلمان نے کہا کہ کائنات کے وارث ہیں یہ، کائنات کو چلانے والے ہیں، چھوڑ ان دونوں کے نام. تو آواز دے کے کہا کہ میرے سوال کا جواب دو. تو سلمان کے باپ نے کہا، کیا پوچھنا ہے پوچھ. تو سلمان نے کہا، یہ جو میرے جسم میں خون ہے اسے نکال سکتے ہو؟ تو سلمان کے باپ نے کہا، نہیں نکال سکتا. تو سلمان نے کہا، بس یہ دونوں میرے خون میں بسے ہیں، بس یہ دونوں میرے لہو میں بسے ہیں. کہا، چھوڑ نہیں دو اور جا کے آپ کو پوجا کر. سلمان نے کہا، ابا پاگل ہو گیا ہے، میں اور آپ کو پوجوں، دماغ خراب ہے تیرا. وہیں پکڑا اس نے اور سلمان کو مارنا شروع کر دیا، اور اپنی بیوی سے کہا، جاؤ جا کے زنجیریں لے کے آؤ. زنجیریں آئیں، سلمان کو باندھا اور کمرے میں بند کر دیا. اور کمرہ بھی وہ جس میں نہ کھڑکی نہ روشن دان، بس ایک دروازہ. کمرے میں بند کیا سلمان کو زنجیروں میں جکڑنے کے بعد. کمرہ بند کیا، دروازہ بند کیا، دروازے پہ تالا لگا، اور تالا لگانے کے بعد آواز دی، جب ان دونوں کے نام بھول جائے تو مجھے بتا دینا، میں دروازہ کھول دوں گا، ورنہ یہی مر. کیا کہنے والے محمد کے، کتنا پیارا دین ہے ہمارا کہ سگا باپ سگے بیٹے سے کہہ رہا ہے مر، ان کے نام پہ مر.
سلمان کو بند کر دیا. 3 دن گزرے، پتہ نہیں سلمان کو کیا ہوا، زنجیروں میں جکڑا ہے سلمان، تنہا کمرے میں ہے. آسمان کی طرف دیکھا، توجہ میری طرف رکھنا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا او آسمان پہ رہنے والے اللہ، ذرا میرے سامنے آ، کیا قصور ہے میرا؟ میں بھی تو انہیں ہی چاہتا ہوں جنہیں تو چاہتا ہے، میں بھی تو انہیں کے نام لیتا ہوں جن کے نام تو پسند کرتا ہے، کیا قصور ہے میرا؟ اتنا کہنے کے بعد سلمان نے آواز دے کے کہا تجھے واسطہ ہے بڑے بھائی کا، توڑ میری زنجیریں. تجھے واسطہ بڑے بھائی کا یعنی محمد کا، توڑ میری زنجیریں. اتنا کہنا تک زنجیریں ٹوٹی اور زمین پر سلمان کھڑے ہوئے، دیوار کی طرف دیکھا اور دیوار کی طرف دیکھ کے کہا میرے اللہ تجھے واسطہ چھوٹے بھائی کا، پھاڑ یہ دیوار. چھوٹے بھائی کا واسطہ، پھاڑ یہ دیوار. اب سوال تو یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ سلمان کو اس وقت کس نے بتایا کہ علی کا کام ہے دیواریں پھاڑنا؟ اس وقت سلمان کو کس نے بتایا کہ دیواریں پھاڑنا علی کا کام ہے؟ دیوار پھٹی، سلمان کمرے سے باہر اور دیوار واپس جڑ گئی. کچھ دن کے بعد باپ نے دروازہ کھولا، سلمان آئے، ڈھونڈنا شروع کیا، سلمان نہ ملا. بس اس کے بعد سلمان رسول کے پاس آئے اور 550 سال رسول کے ساتھ گزارے. کل عمر سلمان کی 600 سال، جس میں سے 550 سال رسول کے ساتھ گزارے. یعنی کہ سلمان 550 سال کا محمدی ہے، 550 سال کا محمدی ہے سلمان. اور حسین نے ایک نظر ڈالی ہر پہ، ساری زندگی کا یزیدی، ایک لمحے کا حسینی. کیا فضیلت ہے دونوں کی، کیوں افضل کہہ رہے ہیں حسین ہر کو سلمان سے. مدینہ شہر، مولا علی گھر میں آئے تو جناب سیدہ نے کہا کہ یا علی گھر میں راشن ختم ہو گیا. کائنات کو رزق بانٹنے والے سیدہ نے کہا یا علی گھر میں راشن ختم ہو گیا. تو مولا نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ایک کام کرتا ہوں کہ میں شمون خیبری کی دکان پہ جا کے جو ادھار لے کے آتا ہوں، ادھار جو لے کے آتا ہوں، لیکن ادھار لینے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز گروی رکھوانا پڑے گی. تو مولا نے کہا کہ سیدہ چادر تطہیر لے کے آئیے. توجہ رکھنا، حسین کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہر سلمان سے افضل ہے، اس کی وجہ بتانے لگا. سیدہ چادر تطہیر لے کے آئیں، اپنا امامہ کھولا، امامہ کھول کے چادر کو اندر رکھا، بند کیا اور ایسے سینے سے لگایا جیسے قاری قرآن کو سینے سے لگا، اور سینے سے لگا کے علی گھر سے باہر نکلے. ابھی گھر سے باہر نکلے تھے کہ سلمان سامنے سے گزرے اور سلمان نے کہا کہ یا علی اتنی دوپہر کو اتنی گرمی میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا میں شمون خیبری کے پاس جو ادھار لینے جا رہا ہوں. اور ادھر اس بات کو ذرا روکو، جب علی اس دکان والے کے پاس پہنچے اور اس سے جو ادھار لی تو اس نے کہا کہ یا علی میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں اس چادر کو ہاتھ لگاؤں، آپ اپنے ہاتھ سے اس سامنے والے کمرے میں رکھ کے دروازہ خود بند کر دیجیے. مولا آگے بڑھے اور کمرے میں چادر کو رکھا اور دروازہ اپنے ہاتھ سے بند کر کے تالا لگا دیا. آدھی رات کا وقت ہوا تو شمون نے دیکھا کہ وہ جس کمرے میں چادر رکھی تھی اس کمرے میں نور اتر رہا تھا. اس کمرے میں نور نظر آیا اس کو اترتا ہوا. وہ آگے بڑھا، ایک دفعہ مل کے سارے حضرات بلند آواز سے صلوات. سہارا درود کا لے کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے. توجہ ہے. اس نے دیکھا کہ اس کمرے میں نور اتر رہا تو آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اس نے تالا کھول کے دروازہ کھولا تو دیکھا چادر میں سے نور نکل رہا تھا. اس نے
اپنے رشتہ داروں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلانے کے بعد اپنے محلے والوں کو بلایا. ایک سیدہ کے چادر کے معجزے کی وجہ سے 700 یہودی اس وقت مسلمان ہو گئے. اور یہاں سلمان علی کو کہہ رہے ہیں کہ یا علی، آپ اتنی گرمی میں کہاں جا رہے ہیں، مجھے دیجئے، میں جا کے آپ کا کام کر دیتا ہوں. تو جلال میں علی نے فرمایا تو اس چادر کو ہاتھ لگائے گا؟ تو جانتا بھی ہے یہ کون سی چادر ہے؟ یہ تطہیر کی چادر ہے. تو اس چادر کو یہ ہاتھ لگائے گا. یہاں علی سلمان کو سیدہ کی چادر کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہے، اور وہاں کربلا میں حسین ہر کے ماتھے پہ سیدہ کا رومال باندھ رہے ہیں. ہر کے ماتھے پہ، ہر کی جبین پہ جیسے ہی سیدہ کا رومال آیا، ہر سلمان سے افضل ہو گیا. صرف ایک نظر تو ڈالی تھی حسین نے، تو ایک نظر، 1 گھنٹے کا حسینی ہے. اور جب سب شہید ہو گئے تو آواز دی حسین نے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری نصرت کرے. اتنا سننا تھا کہ شہزادہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. اور عزادارو، خیمے کا پردہ ہٹا تو ماں کی آواز آئی کہ مولا ذرا خیمے میں آئیے. حسین خیمے میں آئے تو ماں نے بتایا کہ یا علی، یا حسین، اے مولا، جب آپ نے یہ صدا بلند کی کہ حل من ناصر ینصرنا، تو اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. اور عزادارو، ماں نے تیار کیا 6 مہینے کے بچے کو، اور تیار کر کے باپ کے حوالے کیا، اور چلے حسین اصغر کو اٹھا دیا. اور وہاں پہنچے جہاں 9 لاکھ کا لشکر کھڑا تھا، فرات کے کنارے. اور آواز دے کے کہا کہ میرے بچے کو 1 گھونٹ پانی دے دو. تو عمر سعد کی آواز آئی کہ حسین خود پینا ہے اور بچے کا نام لے کے مانگ رہا ہے. اب جب تک یہ بچہ خود نہیں مانگے گا ہم پانی نہیں دیں گے. اتنا سننا تھا کہ مولا حسین نے شہزادے کی طرف دیکھا اور آواز دے کے کہا اصغر آج امتحان ہے. اور اتنا کہنے کے بعد شہزادے کو زمین پر لٹایا. کربلا کی جلتی ریت پر جب شہزادہ علی اصغر آئے تو شہزادے نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. یہ منظر دیکھا حسین نے جلدی سے اٹھا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا میں بھی زمزم نکل آئے. اور ادھر شہزادہ علی اصغر نے اپنے لبو، سوکھے ہوئے لبو پہ سوکھی ہوئی زبان پھیری تو 9 لاکھ کے لشکر میں ہلچل مچ گئی. عمر سعد آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہا حرملہ، حسین کے کلام کو قطع کر، کہیں ایسا نہ ہو ہماری فوج میں بغاوت ہو جائے. عزادارو، حرملہ نے پہلا تیر نکالا اور تیر کا نشانہ لیا. حرملہ کا تیر چوکا، عزادارو دوسرا نشانہ چوکا. عمر سعد آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہا حرملہ، تو ہمارے لشکر کا بہترین تیر انداز ہے، اللہ جانے تجھے کیا ہو گیا، آج تیرا نشانہ کیوں نہیں لگتا؟ تو حرملہ کہتا ہے عمر سعد، خدا کی لعنت ہو تجھ پر، اللہ جانے وہ سامنے کس کا خیمہ ہے اور اس بچے کا اس سے کیا تعلق ہے، اللہ جانے کون ہے، ماں ہے یا بہن ہے. جب میں تیر کا نشانہ لیتا ہوں پردہ ہٹتا ہے، ایک برقعے والی بیوی باہر آتی ہے اور آواز دے کے کہتی ہے او ظالم اپنا تیر دیکھ اور میرا صغیر دیکھ. ظالم اپنا تیر دیکھ، میرا صغیر دیکھ. عزادارو، ادھر حرملہ نے تیسرا تیر اٹھایا اور جانتے ہو تیر بھی کون سا؟ وہ تیر جو جنگوں میں گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا. حرملہ نے تیر اٹھایا، کمان میں لگایا. عزادارو، اس نے تیر چلایا، ماں کی آواز آئی علی اصغر، تیر باپ کو نہیں لگنا چاہیے. عزادارو، شہزادے نے مولا کے بازو سے چھلانگ، عزادارو گردن میں تیر لگا اور تیر گردن کو پار کرتا ہوا حسین کے بازو میں آ کے لگا. بازو میں تیر آ کے لگا. عزادارو، حسین چلے، پھر واپس پلٹے.
7 مرتبہ حسین خیموں کی طرف بڑھے اور واپس پلٹے. عزاداروں خیموں کے پچھلی زمین پر آئے. عزاداروں ماں کے ہاتھ میں بیٹے کا لاشا دیا. حسین نے ذوالفقار سے زمین کو کھودنا شروع کیا. عزاداروں قبر بنانا شروع کی. قبر بنائی. اللہ جانے کیا گزری ہوگی باپ پر کہ اپنے ہاتھوں سے اکیلے اپنے بیٹے کا لاشا دفنایا ہوگا. عزاداروں 6 مہینے کے بچے کو قبر میں لٹانے کے بعد عزاداروں حسین کھڑے ہوئے اور کربلا میں چلے گئے. عزاداروں آ گئی 11 محرم. ادھر سروں کی گنتی شروع ہوئی. سروں کی گنتی شروع ہوئی تو یہاں سر 71 تھے. ایک ملعون کہتا ہے ہم نے تو 72 مارے تھے, یہ 71 سر کیوں ہے؟ تو ایک ملعون آگے بڑھا. شمر کو کہتا ہے کہ شمر میں نے دیکھا کل جب حسین 6 مہینے کے بچے کو لائے اور ہم نے اس کو تیر مارا تو حسین نے اس بچے کو خیموں کے پچھلی زمین میں دفنا دیا. عزاداروں شمر نے حکم دیا 300 گھڑ سواروں نے نیزے اٹھائے اور نیزے اٹھا کے خیموں کی پچھلی زمین پر آئے. عزاداروں یہاں 300 نیزہ کربلا کی زمین پر آیا. عزاداروں ایک ملعون کا ایسا نیزہ زمین میں آیا کہ عزاداروں جب نیزہ اس نے نکالا تو نیزہ اکیلا واپس نہیں آیا, نیزے کے ساتھ حسین کا لال بھی باہر آ گیا. عزاداروں یہ نیزے پہ بلند کر کے شہزادے کو شمر کے پاس لائے. عزاداروں شمر نے شہزادے کا لاشا الگ کیا. الگ کرنے کے بعد لاشا اٹھایا اور وہاں پہنچا جہاں ماں کھڑی تھی. رسیوں میں بندھی بیویوں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا. ماں کے سامنے یہ ظالم گوزانو بیٹھا اور اس نے خنجر نکالا اور بیٹے کا گلا کاٹنا شروع کیا. ادھر جناب رباب تڑپی اور تڑپ کے فرات کا منہ کیا اور فرات کی طرف دیکھ کے کہا غازی میرے لال کو بچا لے, اب میرے